اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، یہ حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا اہل ہے، تو لہٰذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری بات جو اس آیت مقدسہ میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، اچھا سلوک اختیار کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کو بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح والدین کی خدمت، ان کا خیال رکھنا، ان کی تعظیم، یہ بھی بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر بندہ والدین کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہے، والدین کا خیال نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، تو پھر رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت ہو، ان کی تعظیم ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ ہو۔ اور والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا تعلق زندگی میں بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا ما حق الوالدین علی ولدہما، حضور یہ تو ارشاد فرمائیے کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، اولاد وہ کون سے کام کرے کہ والدین کا حق ادا کر سکے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، سن لو کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی خدمت کی، ان کی تعظیم کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، تو یہی والدین تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور اگر والدین کی خدمت نہ کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو دکھ پہنچایا، ان کے حقوق کو ادا نہ کیا، تو پھر یہی والدین تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، کیا سلوک ہے، اور کس انداز میں والدین کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ اگر والدین اس سے راضی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین بھی راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو ان کے ناراض رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرما دیا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں پوشیدہ ہے۔ تو اب جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض، وہ یہ غور کر لے کہ اس کا والد اس سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر اس کا والد راضی ہے، اس کی والدہ راضی ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے راضی ہے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین بھی ناراض نہ ہو جائے۔ والدین کے حقوق جس طرح ان کی زندگی میں ہیں، اسی طرح ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی چند حقوق ہیں جن کو پورا کرنا ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بقی شیء من بر ابوی بعد موتہما، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ارشاد فرمائیے میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی کیا مجھ پر کوئی ایسا حق ہے کہ جو میں ادا کروں؟ کیا میں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، والدین کے ساتھ زندگی میں تو بھلائی ہوتی ہے، ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی کی جائے گی، اور اس بھلائی کی 5 صورتیں رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصلاۃ علیہما،
والدین کے انتقال کے بعد پہلی بھلائی جو ان کے ساتھ ہوگی وہ یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ والدین کی نماز جنازہ پڑھے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھ سکیں، یا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا کہ وہ ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے۔ ہم نے اولاد کا مستقبل تو اچھا کر دیا، بہترین ان کے لیے بینک بیلنس بنا دیا، بہترین ان کو تعلیم دلوا دی، لیکن کیا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد یہ پہلا حق ہمارا ادا کر سکے گی؟ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے گی؟ یا پھر لوگوں کی دیکھا دیکھی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں گے اور برابر والوں کو دیکھ کر نماز پوری کریں گے کہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں؟ وہ والد کہ جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے قربانیاں دی اور اولاد صحیح طور پر نماز بھی ادا نہ کر سکے، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، والاستغفار لہما، والدین کے انتقال کے بعد جو دوسری بھلائی بندہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے۔ اب ہم غور کریں کہ جب کسی کے والد کا یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو کیا وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے، مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے، کلخانی کا موقع آتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، جو سگی اولاد ہوتی ہے وہ انتظامی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوتی ہے، باہر کے لوگ بیٹھ کر کلمہ طیبہ اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خود اپنی اولاد بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے ذکر و اذکار بھی نہیں کر پاتی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر پاتی۔ تو اولاد کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا مانگی جائے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، روزانہ نماز کے بعد اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھا جائے کہ یہ والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، والدین کے انتقال کے بعد ان کی وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ اگر والدین نے زندگی میں کوئی وصیت کی، کوئی نصیحت کی، کچھ سمجھایا، تو ان کے انتقال کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو بھی نصیحت اور وصیت انہوں نے کی ہے وہ شریعت مطہرہ کی حد میں ہو۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کہا ہے پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر والدین نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں سے نہیں ملنا ہے، اگر تم ان سے ملے تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، تو والدین کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قطع تعلق یہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اولاد کو اگر والدین نصیحت یہ کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد تم نے سب نے مل جل کر رہنا ہے، اپنے چچا تایا کا خیال کرنا ہے، ماموں خالہ کا خیال کرنا ہے، پھوپھی کا خیال کرنا ہے، تمام رشتوں کا خیال کرنا ہے، اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ جو بھی وہ اچھی وصیت کریں تو اس کو پورا کرنا یہ اولاد کا حق ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ جن سے تعلق والدین کی وجہ سے ہے ان کے انتقال کے بعد ان سے تعلق بحال رکھنا، تعلق برقرار رکھنا، یہ حقیقت میں والدین کے ساتھ ہی بھلائی ہے۔ مثال کے طور پہ چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہیں، یا ددیال میں اور جو بھی رشتے ہیں ان سے تعلق والد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ماموں ہے، خالہ ہے، یا ننیال میں جو بھی رشتے ہیں ان سے تعلق والدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو والدین اگر دنیا سے گزر بھی جائیں تو ان کے گزر جانے کے بعد بھی ان سے تعلق برقرار رکھنا، بحال رکھنا، یہ صرف ان کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، حقیقت میں والدین کے ساتھ بھی بھلائی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولاد ددیال اور ننیال سے اکثر تعلق توڑ کر بیٹھ جاتی ہے کہ جناب والدین کی حد تک ہمارا تعلق تھا، والد صاحب چلے گئے، اب کون چچا ہے، کون تایا ہے، اب ہم کسی کو نہیں جانتے۔ والدہ کا انتقال ہو جائے
تو خالہ ماموں کو بھول جاتے ہیں کہ جناب والدہ کی حد تک ان سے تعلق تھا۔ کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جان جب تک آپ زندہ ہیں تو چچا تایا سے مل رہے ہیں، آپ کے انتقال کے بعد ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ والدہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امی جی جب تک آپ حیات ہیں تو ہمارا تعلق ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو غور کیجئے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی ہے کہ جن سے ان کی وجہ سے تعلق ہو اس تعلق کو برقرار رکھا جائے، اس کو بحال رکھا جائے، اس تعلق میں کسی قسم کا فرق نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں بات رسول پاک علیہ السلام نے جو اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والدین کے جو دوست ہیں ان سے تعلق برقرار رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ والد کے دوست ہیں، والد کے انتقال کے بعد ان کو بھول نہ جائیں، انہیں فراموش نہ کر دیا جائے، بلکہ ان سے تعلق بنا کر رکھا جائے کہ جب میرے والد صاحب حیات تھے تو ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، تو یہی سوچ کر ان کی خدمت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ خدمت اور تعظیم حقیقت میں والدین کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ والدہ کی جو سہیلیاں ہیں جو والدہ کے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھیں یا والدہ جن سے ملنے جایا کرتی تھیں ان سے تعلق برقرار رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، یہ سوچ کر کہ یہ میری والدہ کی جگہ ہے، جب ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو حقیقت میں یہ والدہ کے ساتھ ہی بھلائی کہلائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے خدمت کا تعلق صرف دنیا کی زندگی کے حد تک نہ رکھیں کہ جب تک وہ حیات ہیں ہم ان کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں، ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے انتقال کے بعد سب بھول جائیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ یہ جو 5 باتیں رسول پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے۔ والدین کے لیے وقتاً فوقتاً بخشش کی دعا مانگیں، والدین کی باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے تعلق داروں سے تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری طرف سے ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے۔ اسی طرح والدین کی قبروں پر جانا یہ بھی ان کے حقوق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ والدین کی قبر پر حاضری ہو، وہاں جا کر دعا مانگے، جو بھی قرآن مجید کی آیات طیبات یاد ہیں ان کو تلاوت کیا جائے تاکہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایصال ثواب ہو سکے۔ جب ہم اس انداز میں والدین کے ساتھ بھلائی کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والے کہلائیں گے اور بروز محشر بھی اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت گزاروں میں شامل فرما دے گا۔